السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں احسان غنی صاحب، سربراہ ہیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے۔ ملک میں ایک ملک گیر ایفرٹ جاری ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، اور ہم ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، کاؤنٹر ٹیررزم پلان کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا کہ بجٹ کے حوالے سے جو نیکٹا کا بجٹ ہے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا بجٹ، اس کے حوالے سے متضاد خبریں ملتی رہیں کہ بہت ریڈیوس ہو گیا بجٹ 2017-2018 کا، پھر کوئی ریوائز بجٹ آ گیا۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں بجٹری ایلوکیشن کے حوالے سے؟ اصل میں یہ جو حکومت کا ایک طریقہ ہے بجٹ ریلیز کرنے کا، اس کی وجہ سے ہے ہم نے جتنا بجٹ مانگا تھا ہمیں وہ مل گیا ہے، ایلوکیٹ ہو گیا ہے، اور پھر کچھ ہمیں ملا اور کچھ ہمارا ان فائنانس کے پاس پڑا ہے بلاک ایلوکیشن۔ وہ جب بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ابھی ہم نے کچھ مانگا تھا ان سے، وہ دے دیا، جس وقت جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ سو ایز سچ دیر از نو پرابلم، یہ ایسی باتیں ہی ہیں، جتنا ہم نے مانگا ہے ہمیں مل گیا ہے۔ کیونکہ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ جو ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کرنا ہے، نیشنل لیول پہ کرنا ہے، پورے زور کے ساتھ کرنا ہے، وہ ریئلائزیشن موجود ہے بالکل گورنمنٹ کے لیول پہ، ریاستی مشینری کے لیول پہ؟ وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بجٹ ہو گیا، ایون ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ نیکٹا شروع میں جب اسٹیبلش ہوا تو وہ ایک پرائیویٹ مکان میں اسٹیبلش ہوا، اس کے بعد سیکریٹریٹ ایس بلاک میں کوئی 3-4 کمرے ملے، پھر جب میں آیا تو میں یہاں پہ آ گیا نیشنل پولیس بیورو کی بلڈنگ میں، پلس ہم نے ایک اور بلڈنگ میں ایک فلور کرائے پہ لے لیا۔ پرائم منسٹر نے ہمیں پھر ایک پوری کی پوری بلڈنگ الاٹ کر دی جس کی رینوویشن اس وقت ہو رہی ہے، اور اینڈ آف دی ایئر انشاءاللہ ہم اس میں موو کر جائیں گے۔ تو وہ ریئلائزیشن آ گئی ہے، تبھی تو جو جتنا ہم بجٹ مانگتے ہیں، جو افسر ہمیں چاہیے ہوتا ہے، بائی اینڈ لارج ہمیں وہ بھی مل جاتا ہے۔ سو سچ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ جی، میں آپ کی رسپانسبلٹیز دیکھ رہا تھا کہ اس میں سیکیورٹی ٹو پرووائڈ سیکیورٹی ٹو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اسٹیبلشنگ اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن، امپلیمنٹیشن آن نیشنل ایکشن پلان، اسٹیبلشنگ ٹول فری ہیلپ لائن فار کاؤنٹر ٹیررزم، فارنرز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ریپیٹریشن آف فارن نیشنل، اگر کوئی سچویشن اس طرح کی بن جائے۔ یہ بڑا میرا خیال ہے میسو، یہ سب چیزیں نہیں ہیں آپ کے، یہ نہیں ہیں، تو یہ رپورٹ تو اسی طرح ہوتی رہی ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو رول ہے، ہماری مینڈیٹ، یعنی جو پارلیمنٹ نے ہمیں رول دیا ہے، وہ 7 فنکشنز ہیں ہمارے۔ اچھا، وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہے پہلا کہ آپ انفارمیشن انٹیلیجنس کلیکٹ کریں گے، اچھا، اور وہ آگے ڈسیمینیٹ کریں گے جن کوارٹرز کو وہ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر اس پہ رپورٹس فور کاسٹنگ کریں گے، حکومت کو بتائیں گے کہ کیا ٹرینڈز کیا بن رہے ہیں۔ ایک دوسرا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی اور ایکسٹریمزم کی پالیسیز بنائیں گے، ایکشن پلانز بنائیں گے، ان کا ریویو کریں گے، اور حکومت کو بتائیں گے کہ وہ پالیسیز جو حکومت نے اپروو کی ہیں وہ امپلیمنٹ کس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ ریسرچ کرنا ہے، فارن اینٹیٹیز سے لیازاں کرنا ہے، کمیٹیز آف ایکسپرٹس بنانے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں مشورے دیں۔ تو پرائمریلی یہ ہمارے کام ہیں۔ اب آتے ہیں سی پیک سیکیورٹی کے بارے میں۔ اچھا، وہ آپ کے اٹس ناٹ پارٹ آف یور رسپانسبلٹی؟ اٹ از ناٹ پارٹ آف مائی رسپانسبلٹی، لیکن ہمیں چونکہ سی پیک کا ایک اینگل ہے اس میں ٹیررزم کا، کہ کچھ لوگ اس کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ یہاں پہ، تو اس کے لیے ہم اس وقت بنا رہے ہیں ایک اسٹریٹجک پیپر جو منسٹر انٹیریئر نے نیکٹا کے حوالے کیا ہے کہ یہ آپ بنائیں کہ ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی پیپر ہو سی پیک کا، کہ اس کے اوور آل ان کو کیا دشواریاں ہیں سیکیورٹی اور ٹیررزم کے لحاظ سے، وہ ہمارے اس میں ہے۔ تو یہ اچھا، جو آپ نے چائنیز سیکیورٹی کی بات کی ہے، وہ بھی ہمیں منسٹر نے ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ اس کے ایس او پیز بنائیں، کس کا کیا رول ہوگا، کتنا رول ہوگا پروونشل حکومتوں کا، فیڈرل اداروں کا، وہ ہے۔ جو ایس ایس ڈی وہ شروع میں ہمارے پاس تھا کام، لیکن ایک دفعہ جب ایس ایس ڈی بن گئی
اور باقی ادارے اس میں انوالو ہو گئے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا, تو وہ نیکٹا کا اس میں رول ختم ہو گیا. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن, یس امپلیمنٹیشن نہیں, مانیٹرنگ. اچھا, امپلیمنٹیشن اس کی صوبائی حکومتیں اور فیڈرل ادارے کر رہے ہیں. آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے. بالکل, وہ ہم کر رہے ہیں ریگولر. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک انگما سا بن گیا, ایک ٹیررزم اٹیک ہوتا ہے, اس کے بعد ایک شور مچتا ہے کہ جناب نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, نیشنل ایکشن پلان ضائع ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, باتیں ایک شور مچتا ہے. اس کے بعد سب خاموش ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو نیشنل ایکشن پلان کا انگما ہے کیا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ, اور یہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہم 40-50 سال سے دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہے. 70s میں شروع ہوئی تھی اور ہم نے اس کا کوئی پرو ایکٹیو پلان نہیں بنایا تھا اب تک. اگر آپ دیکھیں, نیکٹا پہلا وہ ایکشن تھا پرو ایکٹیو کہ جو ایڈریس کرتا ہے ان ایشوز کو. پھر نیشنل انٹرنیٹ سیکورٹی پالیسی آئی اور پھر نیشنل ایکشن پلان آیا. اب نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس ہیں. ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ ان کو آپ 2 یا 2.5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جو اینٹی ٹیررزم سٹیپس ہیں جو ایک دم سے ہو جاتے ہیں. مثلا پہلا جو نیشنل ایکشن پلان کا پوائنٹ ہے کہ وہ جو بین تھا پھانسی پہ, وہ لفٹ کر دیا گیا, وہ ہو گیا. پھر اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل ٹرائل کورٹس, وہ اسٹیبلش ہو گئی. پھر جو نیٹ ورک ہے دہشت گردوں کا, وہ توڑنا, اس پہ عمل ہو گیا. بعض اس کے ہیں لانگ ٹرم, جس طرح فاٹا ریفارمز لانگ ٹرم ہے, وہ افغان ریفیوجیز کی واپسی کا ہے, لانگ ٹرم ہے. تو جو شارٹ ٹرم تھے وہ کام فوراً ہو گئے. اب گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ آن میڈیا, یہ ایک پوائنٹ ہے. آپ دیکھ لیں کہ نیب سے پہلے اور اب جس طریقے سے کیا ہے, ہیلپ کی ہے میڈیا نے حکومت کی, کہ مکمل بین کر دیا ہے. اس وقت میں اور آج کے وقت میں بہت فرق ہے. نیشنل ایکشن پلان, ضرب عضب, رد الفساد, جو قربانیاں دی ہیں قوم نے, سول آرم فورسز نے, آرمی نے اور پولیس نے, اس کی وجہ سے یہ اتنا جو امن آیا ہے کہ 2010 میں 2000 اٹیکس ہوئے تھے. 2010 میں 2000 اٹیکس ہوئے, اس سال 500 اٹیکس ہوئے. تو یہ سارا, اور یہ سب نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں, جو پولیس کام کر رہی ہے, اور پولیس کا جو ایک چینل کیا ہے ایفرٹس کو, وہ نیشنل ایکشن پلان نے کیا ہے. آپ اس وقت تو میرے پاس ایگزیکٹ وہ فگرز نہیں ہے, لیکن کیا نیشنل ایکشن پلان کوئی ایسی چیز, ایک ایسی جادو کی چھڑی ہے جس کے ذریعے ہم ٹیررزم اپنے معاشرے میں ختم کر سکتے ہیں یا کم کرا سکتے ہیں؟ ایک تو جادو کی چھڑی ہوگی تو وہ فوراً کام کرے گی, ٹھیک ہے, ختم کر دے گی. اور ایک ہوگی جو پروسیس ہے. اب ہم 40-50 سال میں اگر یہاں پہنچے ہیں تو ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں وہ ختم کرے گی. ہمیں ٹائم لگے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو فگرز بتائی ہیں کہ 2000 سے ہم 500 پہ آئیں, انشاءاللہ اس سال, اگلے سال اور زیادہ اس میں کمی آئے گی. تو یہ کمبائنڈ ایک ادارے میں کا سینٹرل آئیڈیا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نیشنل ایکشن پلان کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے جو آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ ریاستی مشینری سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں تم امپلیمنٹ کرو گے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک, یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ ٹیررزم کے ریڈکشن میں ہوگا, وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا ایک پوائنٹ نہیں ہے, اس کے 20 پوائنٹس ہیں. سینٹرل آئیڈیا کیا ہے کہ ہم اپنی جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو اس طرف لے کے جائیں جہاں یہ ایک ٹالرنٹ, پراسپرس معاشرہ ہو جس میں ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں, اس طرف لے کے جانا. اور یہ بظاہر کوئی اس میں ایک پوائنٹ ایسا نہیں لکھا ہوا, لیکن اگر آپ اس کو ایز اے ہول لیتے ہیں, مثلاً ریفارمز اگر اس میں ہیں, مثلاً بلوچستان ایشو کو ایڈریس کیا گیا ہے اس میں, کراچی آپریشن کی بات ہوئی ہے اس میں, پنجاب میں جو ایک ویو آئی تھی ٹیررزم کی اور ایکسٹریمزم کی, اس کے اوپر قابو پانا, پروسکرائبڈ آرگنائزیشن. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک سینٹرل آئیڈیا یہی ہے کہ ملک سے
یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے اس کو ختم کرنا. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نیکٹا ہے، یہ جو آپ کا ادارہ ہے، کیا یہ ایک اور بیوروکریٹک سٹرکچر ہے بہت سے اور بیوروکریٹک سٹرکچر کے ہوتے ہوئے، یا اس کے علاوہ کوئی اس کی افیکٹونیس ہے؟ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا ہے اور یہ ہماری افیکٹونیس کی سب سے بڑی مثال ہے؟ جی، ہم نے جس طرح میں بتایا ہمیں پالیسیز بناتے ہیں، ٹھیک، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نیکٹا افیکٹو نہیں ہے اور ویزیبلٹی نہیں ہے اور ریوائیو نہیں ہے. یہ بات ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اور میں ایکنالج کرتا ہوں اس کو. آپ کو میں تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں نیکٹا کے کام میں اور ایک لا انفورسمنٹ ادارے کے کام میں. لا انفورسمنٹ کا جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے وہ گلوریفائی ہوتے ہیں. مثلا پولیس نے ریڈ کیا، 4 دہشت گرد مار دیے، بڑی خبر ہے. آرمی نے ایک جگہ آپریشن کیا، علاقہ کلیئر کیا، فوراً خبر آ جاتی. ہمارا جو ہے کام وہ سلو ہے، وہ ہے پالیسیز بنانا جس کے ریزلٹس جلدی بھی آتے ہیں لیکن عموماً لانگ ٹرم ہوتے ہیں. آپ ایک پالیسی بناتے ہیں تو وہ فوراً رزلٹ نہیں آتے. جو ہم نے یہاں پہ کام کیے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلا کام ہم نے جو یہاں پہ شروع کیا وہ میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں ایک جو دہشت گردی ہے وہ ہم تب ختم کر سکیں گے جب ہم انتہا پسندی پہ قابو پا لیں گے. اور اس کے لیے ہم نے نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی بنائی. اس پہ ہمیں کوئی 1.5 سال لگا بنانے میں. اوور 30 کنسلٹیٹیو سیشنز اس کے ہم نے کیے. اوور 300 لوگوں سے ہم نے اس میں مشاورت کی. وہ پالیسی بن گئی ہے. اب ہم پروونشل لیڈرشپ کو بریفنگ شروع کی ہے، کچھ ہو گئی ہے، کچھ یہ اگلے ہفتے 2 ہفتے میں ہوگی. سب سے بڑا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے. دوسرا ہم نے نیشنل نریٹو کا ہمیں کام ملا. آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، میں ایک چھوٹا سا بریک اناؤنس کر دوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے اور احسان غنی صاحب کی بات سنیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. سر آپ بات کر رہے تھے نیکٹا کی ایفیکٹونیس پہ. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی ہم نے بنائی ہے جس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے. اس میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے. بعض ادارے انٹرنیشنل ہم سے ہیلپ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا، اس کا پروسیس کیسے کیا. کیونکہ میرا فلاسفی یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس دفتر میں بیٹھ کے ایک پالیسی بناؤں اور یہیں پہ شیلف میں پڑی وہ ختم ہو جائے. تو اس لیے میں 300 کے قریب سٹیک ہولڈرز لے کے آیا، ان سے ڈسکشن. پروونسز کو شروع دن سے میں نے شامل کیا. تو دوسرا پھر ہمارا ہے جو کام ہم نے کیا، جو ہمیں NISP نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی میں دیا گیا تھا، وہ تھا نیشنل نریٹو، قومی بیانیہ. اس پہ ہم نے کام کیا. پھر اس کو ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا. اگین 2 دن کی ہم نے ورکشاپ کی. پیپل فرام اکراس دا کنٹری، ان کو ہم لے کے آئے، اکیڈیمیا سے ریلیجس اسکالرس کو لے کے آئے، ایکسپرٹس کو لے کے آئے، ان سے پوچھا ہم نے، اور ایک ہم نے بنا لی. منسٹر صاحب نے ابھی اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں یہ کہا کہ 1 فائنل راؤنڈ آف کنسلٹیشن آپ کریں، وہ ان دا نیکسٹ 2 ویکس وہ ہم کریں گے، اور وہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ریکمنڈیشن آپ کی طرف سے آئی تھیں، اس طرح سے ہم نے ان کو پالیسی پیپر میں ڈیولپ کیا ہے. اگر کوئی اور انپٹ ہوگی وہ ہم ان سے لیں گے. وہ ہم وہ ڈسیمنیشن اور اس کی ہوگی میڈیا کے ذریعے، نیشنل نریٹو، کیونکہ آپ نے بتانا ہے لوگوں کو یہ ہے. جی میں نیشنل نریٹو کی طرف بات کروں گا، لیکن میں یہ 2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک بیوروکریٹک سست روی کا آپ مقابلہ کس طرح کرتے ہیں، اور دوسرا جو آپ کی تمام بیوروکریسی میں یہ مرض پایا جاتا ہے، بیوروکریٹک سست روی، جس کو لتھارجک آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت بڑے بڑے پاور سینٹرز، آپ کو یہ ریئلائزیشن میرا خیال ہے پہلے بھی ہوگی، آپ رہے ہیں بڑے اعلیٰ عہدوں پہ، کہ بڑے بڑے پاور سینٹرز اسلام آباد میں، راولپنڈی میں موجود ہیں. ان کو پالیسی ڈکٹیٹ کرانا یا ان کو بتانا کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلے بات کریں گے بیوروکریٹک لیتھارجی کی. وہ ہمارا بہت بڑا مرض ہے. آئی ایکنالج دیٹ. نہ صرف ایک ادارے کا انٹرنل وہ پرابلم ہے، بلکہ جو ہماری اوور آل بیوروکریسی ہے وہ بھی. لیکن
میرے آنے سے پہلے پرائم منسٹر نے ایک سمری اپروو کی تھی جس میں تمام اداروں کو پابند کیا گیا تھا کہ نیکٹا کو اسٹرینگتھن کرنا اور اس کو ریوائیو کرنے میں ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اس ادارے کے ساتھ، وہ ملٹری اور سول بیوروکریسی دونوں کے لیے. اور مجھے شروع میں پرابلم ہو جاتی ہے کبھی کبھی اور آدمی فرسٹریٹ بھی ہو جاتا ہے. آپ نے فنڈنگ کی سب سے پہلے بات کی، بجٹ کی، پرابلم ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن ہر ایک جگہ کے اپنے پروسیجرز ہیں اور وہ پروسیجر کبھی کبھی جس کو میں کہتا ہوں فائل کی ہارزونٹل موومنٹ ہوتی ہے، ورٹیکل موومنٹ کبھی کبھی سلو ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، منت بھی کرتے ہیں، اوپر سے پریشر بھی ڈلواتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے. پہلی بات ہوئی میں آپ کو سیریسلی بتاتا ہوں کہ اوور دا لاسٹ 2 years ڈسپائٹ سیویئر جو ہیومن ریسورس کی ہمیں پرابلم تھی کہ وین آئی ٹک اوور وی ور 3-4 آفیسرس، ابھی وی آر 37 آفیسرس، لیکن اس وقت بھی ہم 16 اسٹرینتھ پہ کام کر رہے ہیں. 811 ہماری اسٹرینتھ ہے، 137 ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری ریکروٹمنٹ جاری ہے. وہ انشاءاللہ اس پہ قابو پا لیں گے. دوسرا ہم نے پاور سینٹرز کی بات کی. پاور سینٹرز سے اگر میں غلط مطلب نہیں لے رہا تو آپ کا مطلب ہے کہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز جو سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا کام ہے اور یہ تو میرا خیال ہے یہ کام وہ کر رہی ہیں، بڑے عرصے سے کر رہی ہیں. بالکل. لیکن میں آپ کو بتا دوں کاؤنٹر ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم میں تو ہے، بٹ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا اور ایک پالیسیز بنانا وہ نیکٹا کا مینڈیٹ ہے. اس میں مجھے فرام آل ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور دوسرے ادارے بھی جو ہیں، صوبائی حکومتیں اسپیشلی بہت ہیلپ ملی ہے. اگر میں نے بلایا ہے میٹنگز کے لیے، کنسلٹیشنز کے لیے، یا میں خود گیا ہوں تو اوور ویلمنگ ریسپانس ملے، کیونکہ قوم کے پاس، حکومت کے پاس یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے کہ اس چیز کو اب ختم کرنا ہے اور ایک پرویکٹیو طریقے سے، ایک لانگ ٹرم پالیسیز سے، یہ ٹیکٹیکل کاموں سے نہیں ہوگا، یہ اسٹریٹجک کاموں سے ہوگا جو نیکٹا کا رول ہے. یعنی آپ کو کوئی ٹف وارز نہیں لڑنی پڑی؟ ناٹ یٹ. اور اب جب اتنا ہم آ گئے ہیں، ہمیں لوگوں کا خیال یہ تھا اور مجھے بھی یہ اپریہنشن تھی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ جو آپ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنا رہے ہیں اس میں آپ کو کیسے وہ لوگ دیں گے. اور تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہماری سول بیوروکریسی یا ہم لوگ اگر تھوڑا سلو تھے تو وہ ادارے جو آپ کا خیال ہے کہ نہیں بننے دے رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ پش کر رہے تھے کہ یہ جلدی بنائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دے ہیو گون آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ. اچھا، یہ مطلب وہ خود انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ آگے بڑھے؟ خود انٹرسٹڈ ہے کہ یہ بنے. اچھا ہاں. یہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے بارے میں بہت میڈیا نے لکھا بھی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو ابھی تک کیا اچیومنٹ ہے؟ آپ نے تمام انٹیلیجنس ایجنسی سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ رکھا؟ نہیں میں آپ کو جی مجھے بتائیں اگر اس کے بارے میں نے آپ کو ایک بلڈنگ کا بتایا، لے مینز انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے. بالکل. ہم جس طرح میں نے بتایا وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے، یہ نیشنل پولیس بیورو کی بلڈنگ ہے اور اس پہ ہمارے پاس اپنی بلڈنگ کوئی نہیں تھی. اب ہمیں 2 بلڈنگز ملی ہیں، ایک جس کی رینوویشن ہو رہی ہے، رینوویشن اور ایکسٹینشن، اور دوسری بھی ایک تیار بلڈنگ تھی وہ ہمیں ملی ہے، اس کی بھی رینوویشن اور ایکسٹینشن جاری ہے. ہمارا جو JID ہے وہ اس دوسری والی بلڈنگ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں آئے گی، وہ تیار ہوگی بائی جون انشاءاللہ. ہمیں وہ ملنے لگے گی اس کے پارٹس بائی فیبروری. اب اس کے 400 ٹوٹل اسٹرینگتھ ہے JID کی جس کی ریکروٹمنٹ ہم نے کرنی ہے. وہ اگر ہم ابھی ان کی ریکروٹمنٹ کر لیں گے ہمارے پاس ان کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے. ہم وہ اس طرح سے ریکروٹمنٹ کریں گے کہ بائی فیبروری وہ آ جائیں اور ہم اپنی بلڈنگ میں شفٹ ہو جائیں اور وہاں پہ سیکیور انوائرمنٹ میں کام شروع کر دیں. تو وہ اب اس کو لیتھارجی کہہ لیں، آپ اس کو ہرڈلز کہہ لیں، لیکن جب تک بلڈنگ نہیں ہوگی میں ان کی ریکروٹمنٹ نہیں شروع کرنا چاہتا. ابھی ریکروٹمنٹ شروع نہیں ہوئی؟ نہیں. ہم نے اس کے لیے کیا کیا کہ ایک کور گروپ بنایا وچ از ہیڈڈ بائی بریگیڈیئر جو آئے ہیں ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اسٹاف ہے اباؤٹ 35. وہ ریکروٹمنٹ میں کر لی ہے. ان کا کیا کام ہے؟ وہ بلڈنگ کی سپرویژن کر رہے ہیں، وہ TORs بنا رہے ہیں، وہ جاب ڈسکرپشنز بنا رہے ہیں، ریکروٹمنٹ کے پروسیسز SOPs بنا رہے ہیں، یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. بائی سے نیکسٹ منتھ
ہم ریکروٹمنٹ اس کی شروع کر دیں گے اینڈ بائی فیبروری اٹ ول بی آپریشنل. اور کام وہی ہوگا کہ آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوں گے تمام انٹیلیجنس کا جو ڈیٹا ہوگا اس کو ایک سینٹرلی لوکیٹڈ جگہ پہ آئے گا وہ, اور آپ ڈسیمنیٹ کریں گے آگے. صرف یہاں پہ نہیں روکیں گے ہم. وہ پھر ہم یہ دیکھیں گے, اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ڈسٹرکٹ ہے سپوز, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے 4-5 بلاسٹ ہوتے ہیں آئی ای ڈی کے, جو کوئی لاس آف لائف نہیں ہے, کوئی ایسا پراپرٹی کا نہیں, جو کہ نارملی اگنور ہو جاتا ہے. ہم وہ اگنور نہیں ہونے دیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے. کیا یہ کوئی نیشنلسٹ موومنٹ ادھر شروع ہو رہی ہے, کوئی سیکٹیرین ایشو یہاں پہ شروع ہو رہا ہے, اور وہ ہم پروونشل حکومت کی نظر میں لائیں گے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ فور کاسٹنگ ہو گئی, پریڈکشنز ہو گئی, وہ بھی ان کا کام ہوگا. اٹ ول بی 30 ڈیسکس ہوں گے اس میں. جتنے اس ملک میں ادارے ہیں صوبائی اور قومی, ان سے ایک ایک ریپرزینٹیٹو ادھر انڈر ون روف بیٹھے ہوں گے, آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے. تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کوآرڈینیشن. میں ایک عام آدمی کے سمجھ میں اپنے ویور کے سمجھنے کے لیے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہمارے ادارے جو ہیں پولیس, انٹیلیجنس, ان کے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز ہے؟ ایکسپرٹیز تو ہوگی, لیکن وہ اتنی ایکسٹرا ایکسپرٹیز ہوگی کہ وہ آپ کو دے سکیں اور اپنا بھی ریٹین کر, اپنا کام بھی جاری رکھ سکیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں ایکسپرٹیز؟ پرائمریلی ہم ان سے ایک افسر مانگ رہے ہیں. یعنی 30 ادارے ہیں, ان سے 30 افسر ہم مانگیں گے. ایک افسر اسپیئر کرنا فار سچ آرگنائزیشن شوڈ ناٹ بی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو احسان غنی صاحب سے پوچھیں گے کہ مدرسوں کے حوالے سے نیکٹا کا کیا رول بن رہا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. سر یہ بتائیے گا کہ بہت سی خبریں, متضاد خبریں سننے کو ملتی رہیں کہ نیکٹا کا رول کیا بن رہا ہے. ایک تو یہ سننے کو آ رہا تھا کہ آپ کوئی ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مدرسوں کے حوالے سے. اس کے لیے آپ نے کوئی نادرا کے ساتھ مل کے کوئی فارم بھی بنایا ہے جس کو وہ تمام مدرسوں میں دیا جائے گا, وہ اس کو رجسٹریشن کا کام آپ کے پاس آ گیا. یہ بات درست تھی؟ یہ پارٹلی درست ہے. پارٹلی اس لیے درست ہے کہ رجسٹریشن مدارس کا جتنا بھی کام ہے وہ پروونشل حکومت کے پاس ہوتا ہے, فیڈرل حکومت کے پاس نہیں. ہاں البتہ ایک ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ مدارس کے ساتھ مل کے ایک یونیفارم رجسٹریشن کا فارم بنائیں. ٹھیک, اس پہ ہم نے آئی ٹی ایم پی کے ساتھ مشورہ کیا. انہوں نے ایک اور ہم نے مل کے ایک فارم ڈیولپ کیا. انہوں نے پھر اپنے باقی جو ان کے رفقائے کار ہیں ان سے اس پہ مشورہ کیا. ہم نے جتنی پروونشل حکومتیں اور فیڈرل ادارے ہیں ان کے ساتھ اس پہ مشورہ کیا. اس فارم کو ہم نے مرج کیا اور ایک کنسنسس رجسٹریشن فارم ہم نے ڈیولپ کیا. اس کے 2 حصے تھے, ایک رجسٹریشن اور ایک تھا ڈیٹا فارم. تو یہ دونوں چیزیں کلیکٹ کرنی ہیں اور رجسٹر کرنا ہے صوبائی حکومتوں نے. لیکن بنایا آپ نے؟ بنایا ہم نے کوآرڈینیٹ کیا اس کو بنانا آئی ٹی ایم پی کے ساتھ مل کے, صوبائی حکومتوں کے ساتھ, اور جو فیڈرل ادارے ہیں ان کے ساتھ. پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ مدارس کو یہ شکوہ تھا کہ ہر تیسرے دن ایک نیا ادارہ آ کے ہمیں ایک نیا فارم دے جاتا ہے کہ اس کو بھر کے بھیج دو. اچھا, حکومت کو کیا پرابلم تھا کہ ایک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں یہ سارا کچھ اویلیبل ہو. تو ہم نے اس میں کوآرڈینیٹنگ رول کیا, ان سب کو اکٹھا کیا, فارم ڈیولپ کیے, اور اب وہ صوبوں کے پاس ہیں وہ فارم, اور اس پہ جتنی رجسٹریشن اب ہوگی وہ اس پہ ہوگی. اور ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ بھی ایک پرابلم تھا. وہ یہ پرابلم تھا کہ ایک ادارہ صوبائی ایسا ہو جس کے پاس سارا ڈیٹا ہو اور جس کو چاہیے وہ ان سے لے لے. ہر کوئی جا کے مدرسوں میں کسی کو جانے کی ایسی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ڈیٹا جو ہے یہ لا انفورسمنٹ میں یا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں کتنا اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے؟ جو اہم رول جس چیز نے پلے کرنا ہے وہ تھا مدارس کا جیو میپنگ. اچھا, وہ تمام پورے پاکستان میں 100% کمپلیٹ ہو چکا ہے. پھر ہم نے کہا اب ایک سٹیپ اور چلتے ہیں. ایک سٹیپ اور کیا تھا کہ جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں, چاہے کسی مسلک کسی مذہب کی ہیں, ان کو بھی ہم میپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو
کہ کیا کتنے مدارس ہیں، کتنے یہاں پہ مندر ہیں، کتنے چرچز ہیں. سو وہ ہمیں کافی ہیلپ کرے گا. یہ جو ہے یہ اس طرح سے ہیلپ کرے گا کہ باہر سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اوور اسٹے کے ایشوز ہوتے ہیں، باقی جو ہیٹ میٹیریل یا اس طرح کا، اس کے ہمارے بہت کام آئے گا. اچھا، سننے کو یہ مل رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے PMLN کی گورنمنٹ، خاص طور پہ جو فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کا شاید یہ خیال تھا کہ مدرسہ شوڈ بی پارٹ آف دا سولوشن اینڈ ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. بالکل، یہ انہوں نے کئی میٹنگز میں میرا خیال یہ بات کہی بھی. تو اس کا جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اس پالیسی کی، اس فلسفی کی کیا بنے؟ میں آئی ٹینڈ ٹو سبسکرائب ٹو دس آئیڈیا. ایسا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مدارس جو ہیں وہ بلیک ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ مدرسے خراب ہیں، زیادہ تر مدرسے ٹھیک ہیں، تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. تب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے جو اسکولز ہیں، جو ہمارا کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ، اور جو ہمارا ریلیجس سسٹم ہے، اس میں کیا فرق کیا ہے. اور اب ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں ان دا نیکسٹ ویک اور سو 2 weeks. وہ یہ ہے کہ ہم ایک مدرسہ یونیورسٹی ڈبیٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جہاں ہم یہ دیکھیں کہ مدرسے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ، اور یونیورسٹی میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کیسے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم مدرسے کو ایک مانسٹرس ویو سے دیکھیں اور اس آئی سے ان کو دیکھیں کہ تمام کے تمام بلیک ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ول بی انفیئر ٹو دا مدارس. اچھا، ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اس کو کنفرم کر سکیں یا ڈینائی کر سکیں، ریجیکٹ کر سکیں، یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت سے جو ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں، ان کو ٹریس بیک جب کیا گیا تو وہ مدرسوں کی طرف ٹریس بیک ہوئے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، مدرسوں کی طرف کچھ ٹریس ہوئے ہیں، کچھ ہماری یونیورسٹیز کی طرف ٹریس ہوئے ہیں. اچھا، سو یو کانٹ جنرلائز. ایک ٹوپی ہر سر میں پوری نہیں آتی، وہ میں اس میں. سو اٹ از ناٹ دیٹ کہ ایوری ٹیررسٹ اٹیک ہیز بین ٹریسڈ ٹو مدارس. اچھا، یہ بات درست نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کو خود پتہ ہے کہ کافی سارے اٹیکس ٹریس ہوئے ہیں ٹو یونیورسٹیز، اور اسپیشلی ان دا لاسٹ ایئر اور سو 2 years. جی بالکل ٹھیک. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. آخری سیگمنٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا، اور اس میں ہم کچھ اسپیسیفکس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ بات پوچھیں گے احسان غنی صاحب سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے پاکستانی مختلف مسلکوں سے جن کا تعلق ہے وہ غیر ملکوں میں جا کے، مڈل ایسٹ میں جا کے، ان کی سول وارز جو وہاں پر ہو رہی ہیں ان میں شرکت کی ہے انہوں نے، جو واپس آئے ہیں تو ان کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اچیومنٹس ہیں اور کیا خطرات ہیں اس حوالے سے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سر، آپ نے اگست کے مہینے میں نیشنل اسمبلی کی انٹیریئر جو کمیٹی ہے، انٹیریئر منسٹری کی جو کمیٹی ہے، اس پہ آپ نے جا کے بریف کیا تھا، اور اس میں آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم ان کو ٹریک کریں، ان لوگوں کو جو سیریا میں اور مختلف جو مڈل ایسٹ کنٹریز میں جہاں سول وارز ہو رہی ہیں وہاں پر انہوں نے لڑائی میں شرکت کی اور واپس پاکستان میں آ گئے. کیا خطرات محسوس کر رہی ہے حکومت پاکستان یا اس کے ادارے، کیا خطرات محسوس کر رہے ہیں ان لوگوں سے؟ کس قسم کی ایکٹیویٹی میں یہ شامل ہو سکتے ہیں یہاں پاکستان میں آنے کے بعد؟ اس کا جو کریکٹ اس کا ٹائٹل ہے، وہ جو ہمارا کام ہے، وہ ہے پاکستانیز انوالوڈ ان انٹرنیشنل کانفلکٹس، چاہے کہاں پہ بھی ہو. تو یہ دیکھا گیا، بعض رپورٹس ایسی آئیں کہ کچھ ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، کچھ لوگ واپس آئے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے لوگ اس سے پہلے انٹرنیشنل کانفلکٹس میں گئے تھے، ویدر افغانستان میں یا بلکانز میں کچھ لوگ گئے تھے، اینڈ وین دے کیم بیک تو وہ وہاں سے جو بیٹل ہارڈنڈ آئے تھے یہاں پہ پھر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے وہی کیا جس کے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، یعنی بندوق. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم دوبارہ
آف گارڈ نہ پکڑے جائیں. لہٰذا ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے, FIA کے ساتھ, فارن منسٹری کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کا کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کتنے لوگ گئے بھی ہیں یا نہیں گئے ہیں. اگر گئے ہیں تو وہ واپس آئے ہیں یا نہیں آئے. تو یہ سارے ہم مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. جب ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا دین وی ول ٹاسک دا پروونشل CTDs, اسپیشل برانچز, کہ وہ جا کے, اور انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ جا کے دیکھیں کہ یہ لوگ واقعی اسی کام کے لیے گئے تھے. اور ہمیں جب اسپریڈ پتہ چلے تو ہم اس کے لیے حکومت کو ریکمنڈیشنز دیں, ایک پالیسی بنائیں, اور جو لوگ آتے ہیں واپس جو پاکستان کے مروجہ قوانین ہے ان کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو. دیکھیں یہاں پر میڈیا میں بھی یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے اور ہمارے نالج میں بھی یہ بات بہت سے لوگوں کی نالج میں ہے کہ فارنرز آ کے, فارن گروپس آ کے پاکستان میں ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. کچھ حکومتی ادارے بھی ریکروٹمنٹ میں ملوث رہے ہیں, غیر ملکی ادارے, غیر ملکی حکومتی ادارے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی نظر میں ابھی تک جو آپ کی اسٹڈی ہے کتنا بڑا پرابلم ہے یہ پاکستانی معاشرے کے لیے؟ یہ اتنا نہیں ہے جتنا پچھلے پرابلمس تھے, کیونکہ ایک تو ہماری جو اپنی پچھلے کئی سالوں سے حالت ہے اس میں اب ہم لوگوں نے بھی ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم مزید اپنے لیے فرنٹس کھولیں اور لوگوں کو اس طرف جائیں. تو لوگ بھی نہیں جا رہے ہیں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ میں آف دا کف بات نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے, اس کے بعد ہم کوئی پالیسی ریکمنڈیشنز حکومت کو دیں. کتنا عرصہ آپ کو لگ جائے گا اس ساری اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنے میں؟ کیونکہ یہ میرا خیال ہے ارجنٹ, مطلب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اٹ ریکوائرز این ارجنٹ ایکشن. بالکل بالکل. وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے, اب ہم ان کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے اور وہ گھر سے گیا ہے اور وہ روزگار کے سلسلے میں گیا ہے, کسی اور طریقے سے گیا ہے, وہ ہے یا وہ ایکچوئل ہارڈ کور فائٹنگ کے لیے گیا ہے. سو وہ ہمیں ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. اس کے بعد جو قوانین ہیں, اور پاکستان کے قوانین میں پروویژنز ہیں فار دوز ہو گو اینڈ پارٹیسپیٹ ان انٹرنیشنل کانفلکٹس, ان کی سزائیں ہیں ان کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے آئیں دے شوڈ بی پروسیڈڈ اگینسٹ. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ ادارے, سو وہ ہماری ایٹ لیسٹ نیکٹا کے اس میں نہیں آیا کہ کچھ آ کے اور اوپن ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. جو لوگ گئے ہیں وہ زیادہ تر یہ ہیں کہ کوئی متاثر ہوا ہے پروپیگنڈے کے ساتھ, اور وہ والے زیادہ تر لوگ گئے ہیں. اس بات کا کتنا خدشہ یا خطرہ موجود ہے کہ یہ لوگ جو واپس آ رہے ہیں سیریا سے خاص طور پہ, وہ یہاں پر آ کر سیکٹیرین وائلنس میں انوالو ہوں گے؟ وہ دیکھیں جس طرح سے پیچھے ہوا تھا, افغانستان لوگ گئے تھے, واپس آ کے وہ نہ صرف سیکٹیرین بلکہ انہوں نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا تھا ایریاز کو, گاؤں کو, محلوں کو. اس کے اگینسٹ ہم گارڈ کریں گے, اور اسی لیے ہم نے پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے. جی تھینک یو احسان غنی صاحب. ون لاسٹ تھنگ جو میں جی بالکل آپ میں یہ چاہتا ہوں, ہمارا ایک CT ہیلپ لائن ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ہیلپ لائن 1717. تو جہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس پہ دہشت گردی کے متعلق, ہیٹ سپیچ کے متعلق ہمیں بتائیں, وہاں میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بعض لوگ اس پہ فیک کالز کرتے ہیں, کرینک کالز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ایفرٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. تو میرے آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ درخواست ہوگی عوام کو کہ یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے, ہر ایک چیز کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے. جی ناظرین, احسان غنی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.